کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مدینہ کی زمین پر وہ کون سا انقلابی قدم اٹھایا گیا تھا جس نے دشمنوں کو مٹا کر مختلف قوموں کو ایک جھنڈے تلے جمع کر دیا؟ یہ وہ وقت تھا کہ جب دنیا تعصب، نسل پرستی اور خون ریزی میں ڈوبی ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا معاہدہ فرمایا جس نے تاریخ بدل ڈالی۔ جی ہاں، یہ تھا یہود کے ساتھ معاہدہ مدینہ۔ معاہدے کا پس منظر کیا ہے؟ میں ہجرت کے بعد مسلمانوں میں عقیدہ اور نظام کی وحدت قائم ہو گئی۔ اب ضرورت تھی کہ غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کو بھی ایک اصولی اور پرامن بنیاد دی جائے۔ یہود چونکہ مدینہ کے سب سے قریبی پڑوسی تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا۔ معاہدے کی روح کیا تھی؟ اس معاہدے کے اندر یہود کو اپنے دین پر مکمل آزادی دی گئی، مسلمانوں کے ساتھ ایک ہی امت کا درجہ دیا گیا، جان و مال کی حفاظت اور مساوی حقوق کی ضمانت دی گئی۔ اور اس معاہدے کی اہم دفعات کیا ہیں کہ جنگ کی صورت میں سب مل کر دفاع کریں گے، باہمی تعلق خیر خواہی اور انصاف پر ہوگا، گناہ اور ظلم پر نہیں ہوگا، مدینہ میں خون ریزی اور ہنگامہ حرام ہوگا، قریش یا دشمن کو پناہ نہیں دی جائے گی، جھگڑوں کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹایا جائے گا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اس معاہدے کے بعد مدینہ اور اطراف ایک وفاقی حکومت کی شکل اختیار کر گئے۔ دارالحکومت مدینہ منورہ تھا اور اس کا سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور غالب قانون کون سا تھا؟ اسلام تھا۔ یہ دنیا کی پہلی تحریری سوشل کنٹریکٹ تھا جس نے مسلمانوں اور غیر مسلموں کو امن اور انصاف کے ساتھ ایک نظام میں جوڑ دیا۔ آگے آنے والا قدم کیا تھا کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے قبائل سے بھی ایسے ہی معاہدے کیے تاکہ پورے خطے میں امن قائم ہو اور سب کو برابر کا تحفظ ملے، اور اس کا سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور غالب قانون کون سا تھا؟ اسلام تھا۔ یہ دنیا کی پہلی تحریری سوشل کنٹریکٹ تھا جس نے مسلمانوں اور غیر مسلموں کو امن اور انصاف کے ساتھ ایک نظام میں جوڑ دیا۔ آگے آنے والا قدم کیا تھا کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے قبائل سے بھی ایسے ہی معاہدے کیے تاکہ پورے خطے میں امن قائم ہو اور سب کو برابر کا تحفظ ملے۔